زراعت کی ابتدا۔ وادی دجلہ و فرات میں کھیتی باڑی کی ابتدا تقریباً 7000 سال قبل مسیح میں ہوئی۔ اس خطے میں حضری زندگی کے لیے جو کاشتکاری کی بنیادی شرط ہے، حالات نہایت سازگار تھے، کیونکہ وہاں جو اور گیہوں کے جنگلی پودے آسانی سے مل جاتے تھے۔ شروع میں تو خانہ بدوش جہاں کہیں یہ جنگلی پودے دیکھتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اور جب خوراک ختم ہو جاتی تو کسی اور علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں بیج بونا اور فصلیں اگانا بھی آ گیا۔ عملاً یہ عمرانیات کا کہنا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے، اور مویشی پالنا بھی ہمیں عورتوں نے ہی سکھایا ہے۔ قیاس بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مرد تو جنگلی جانوروں کا شکار کرنے چلے جاتے تھے اور عورتیں ڈیروں میں رہتی تھیں۔ ان کا کام بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا اور پوشاک تیار کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسان کو آس پاس کے پودوں، درختوں اور بے ضرر جانوروں کے مطالعے کا زیادہ مواقع ملتا تھا۔ کیا عجب ہے کہ کبھی اتفاق سے جو گیہوں کے جنگلی بیج ڈیرے کے قریب ہی گر گئے ہوں اور بارش سے ان میں آنکھیں پھوٹ رہے ہوں۔ بہرحال واقعہ کی نوعیت کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ زراعت کا فن عورتوں نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد نے پورے قبیلے کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، اور خانہ بدوش لوگ مارے مارے پھرنے کی بجائے اپنے کھیتوں کے پاس مستقل بود و باش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح گاؤں کی بنیاد پڑی۔ اب تک عہد قدیم کے جتنے گاؤں دریافت ہوئے ہیں، ان میں عراق کے گاؤں سب سے پرانے ہیں۔ عراق کا سب سے پہلا گاؤں کریم شہر کے پاس ملا ہے۔ یہ جگہ بھی کرکوک اور سلیمانیہ کے درمیان اور بروا بلکا کے قریب ہی واقع ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ کریم شہر ابتدا میں دراصل نیم خانہ بدوشوں کی ایک بستی تھی۔ یہ لوگ اس وقت تک حضری زندگی کے پوری طرح خوگر نہیں ہوئے تھے۔ یہ بستی 2 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی اور پورے رقبہ پر پتھر کے روڑوں کا فرش بنایا گیا تھا۔ خانہ بدوشوں نے اپنی جھونپڑیاں غالباً اس فرش پر بنائی تھی۔ اس مقام پر پتھر کے ہنگے کدال اور چکیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ارتقاء کی دوسری کڑی معلقات کا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں موصل کے قریب اربیل جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں مکان گڑھے کھود کر بنائے گئے تھے۔ اس طرح کے گڑھوں کو پتھر کی چٹانوں کو اوپر تلے رکھ کر گھیر دیا جاتا تھا۔ البتہ فرش یہاں بھی روڑوں ہی کے تھے۔ ارتقاء کی تیسری منزل جرموں کی بستی ہے۔ یہ جگہ بروا بلکا اور کریم شہر کے درمیان واقع ہے۔ اس گاؤں میں ممکان کی 15 تہیں برآمد ہوئی ہیں۔ جرموں کے باشندے چوکور گھروں میں رہتے تھے۔ ان کے گھروں میں 1 سے زائد کمرے ہوتے تھے۔ دیواریں مٹی کے گارے سے بنائی جاتی تھی۔ گھر میں کچی مٹی کے تنور اور پکی ہوئی مٹی کے تسلے ہوتے تھے جو زمین میں گاڑ دیے جاتے تھے۔ جرموں کے باشندے ہڈی کے چمچوں سے کھانا کھاتے تھے، ہڈی کی سوئی سے سیتے تھے اور سن اور اون سے کپڑا بننا جانتے تھے۔ ان کے تکیے پتھر کے ہوتے تھے۔ وہ پتھر کے زراعتی اوزار استعمال کرتے تھے، خاص طور پر ہنسیاں جس میں مٹھیاں لکڑی کی ہوتی تھی اور اسے رال سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ جرموں کی کھدائی میں سل، بٹا اور پتھر کے برتن بھی ملے ہیں، اور جو گیہوں کے دانے بھی پالتو جانوروں بالخصوص بھیڑ، بیل، سور اور کتے کی ہڈیاں بھی نکلی ہیں۔ یہ لوگ جسمانی آرائش و زیبائش کے ہنر سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ پتھر اور مٹی کے ہار، سنگ مرمر کے دست بند اور کوڑی کے بندے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ حاملہ عورت کی ایک مورت اور جانوروں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی نکلی ہیں۔
حاملہ عورت غالباً ان کی دھرتی ماتا تھی اور اس کا حمل افزائش نسل کی علامت تھا۔ جانوروں کی مورتیوں سے غالباً ان کے بچے کھیلتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو گھر کے اندر ہی فرش کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جرموں کی بستی 2500 قبل مسیح میں آباد تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ متذکرہ بالا تمام آثار عراق کے شمال مشرقی خطے ہی میں اشور پائے گئے ہیں۔ جنوبی خطے یعنی ڈیلٹا میں ابتدائی عہد کی کوئی چیز اب تک نہیں ملی ہے۔ یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیلٹا کی زمین شمالی خطوں سے عمر میں کم ہے اور وہاں انسان بہت بعد میں آباد ہوا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ مثلاً اریدو ابو شہرین ڈیلٹا کی قدیم ترین بستیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہاں پکی مٹی کے جو رنگین اور نقشی برتن ملے ہیں وہ جرموں کی بالائی تہوں کے برتنوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور انہی کے ہم اثر ہیں۔ ڈیلٹا کو پہلے دراصل شمالی باشندوں ہی نے آباد کیا تھا۔ انہیں جنوب کا رخ اس وجہ سے اختیار کرنا پڑا کہ ان کے علاقے میں کچھ اور قبیلے گھس آئے تھے۔ ان قبیلوں کا تعلق شامی نسل سے تھا۔ شمال سے آنے والے قبیلوں نے ڈیلٹا کے علاقے میں جو بستیاں بسائیں ان میں اریدو سب سے پرانی بستی شمار ہوتی ہے۔ اریدو ابتدا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو بڑھتے بڑھتے ڈیلٹا کا اہم شہر بن گیا۔ وہاں کھدائی میں اوپر تلے 17 مندروں کے کھنڈر ملے۔ یہ مندر کچی اینٹوں سے بنے تھے اور ان میں فقط ایک کمرہ ہوتا تھا اور دروازے کے سامنے قربان گاہ بنا دی جاتی تھی۔ میٹھے پانی کے دیوتا ان کا مندر اسی شہر میں تھا۔ ڈیلٹا کے ارتقاء کا دوسرا دور العبید کہلاتا ہے۔ اس دور کے لوگ پکی مٹی کی مہریں، کلہاڑی اور حلالی شکل کے ہنیے بھی بناتے تھے۔ نرسل کی چٹائیاں بنتے تھے اور ان چٹائیوں پر مٹی کی لپائی کر کے مکان کھڑے کر لیتے تھے۔ اس قسم کا ایک مکان اریدو کی کھدائی میں ملا ہے اور بڑی اچھی حالت میں ہے۔ تقریباً 5500 برس گزرے اس خطے میں انسانوں کا ایک اور ریلا آیا۔ پروفیسر فرینک فرٹ اور جارج رو کا خیال ہے کہ یہ نو وارد علم جنوب مغربی ایران کی سمت سے آئے تھے۔ پروفیسر کریمر کی رائے ہے یہ لوگ نرے وحشی تھے اور انہوں نے ڈیلٹا کے پرانے باشندوں کو اپنا محکوم بنا لیا تھا، لیکن پروفیسر ڈولی اس بات کو نہیں مانتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نو وارد بھی مہذب لوگ تھے اور انہوں نے مقامی باشندوں کو غلام نہیں بنایا بلکہ انہی میں گھل مل گئے۔ اس امتزاج سے سمیری قوم کی تشکیل ہوئی۔ اہل سمیر کے بارے میں اب تک یہ تصفیہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس نسل کے لوگ ہیں۔ ان کے پرانے ڈھانچوں سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دانت لمبے تھے، جبڑے کی ہڈی موٹی اور ابھری ہوئی تھی، رنگ گندمی تھا اور سر کے بال سیاہ تھے۔ بعض محققوں کا قیاس ہے کہ یہ لوگ آرین تھے، لیکن ان لوگوں کی زبان آریائی خاندان کی کسی زبان سے مشابہت نہیں رکھتی، بلکہ بیک وقت چینی، کوریائی، تامل، بنتو، ماجیار، ہنگری اور ترکی زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ سمیر کے خطے کو سمیری زبان میں کی انگی یعنی جھاؤ کی زمین کہتے تھے۔ یہ علاقہ بود و باش کے لیے سخت ناموزوں تھا کیونکہ وہاں کا موسم بہت گرم اور متروب تھا۔ زمین پر چھوٹی چھوٹی جھیلوں اور ندی نالوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ دلدل جھاؤ اور نسل کی جھاڑیوں سے الٹے ہوئے تھے اور جھاڑیاں زہریلے جانوروں اور درندوں سے بھری قرب و جوار کے ریگستانوں میں آندھیوں کے طوفان آتے تھے اور ریت کے بگولے اٹھتے رہتے تھے۔ جنوبی عراق کا جغرافیائی ماحول اور طرز معاشرت آج بھی تقریباً وہی ہے جو 6000 برس پیشتر تھا۔ چنانچہ سیٹن لائٹ لکھتا ہے کہ
دریائے دجلہ اور عراق شط العرب کا سنگم بنانے سے پہلے ایک وسیع دلدل علاقے میں پھیل کر گزرتے ہیں۔ یہاں نرسل کی جھاڑیاں اور پتلے پتلے نالے ہیں جن کے کنارے کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب دنیا میں وہاں کے عرب باشندے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اپنی بھینسوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اور چاول کی فصلوں کے درمیانی وقفے میں مچھلیاں بھالے سے شکار کرتے اور مرغابیاں جال سے پکڑ کر شہروں میں فروخت کرتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی اور ماحول اس علاقے کے قدیم ترین اور قبل از تاریخ باشندوں سے بہت مشابہ ہے۔ ان کے شیوخ کے کلیسا نما مہمان خانے جو فقط نرسل اور گارے سے بنے ہوتے ہیں، اہل سمیر کے 6000 برس پرانے معبدوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ راکم الحروف نے اپنے سفر عراق کے دوران میں ایسے کئی مناظر دیکھے، بلکہ نرسل کے بنے ہوئے ایک مہمان خانے میں عربوں کی روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز بھی ہوا۔ لیکن سمیری بڑے جفاکش، ذہین اور ہنرمند لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے ماحول سے ہار نہیں مانی، بلکہ اس کو اپنا متی بنا لی۔ انہوں نے جنگلوں کو کاٹا، دلدلوں کو خشک کیا اور بستیاں آباد کی اور کاشتکاری کرنے لگے۔ ڈیلٹا کی زمین بہت زرخیز تھی، گویا بارش بہت کم ہوتی تھی، لیکن یہ کمی دریائے فرات پوری کر دیتا تھا۔ چنانچہ دنیا کی پہلی نہر جس کا ذکر کسی نوشتہ میں آیا ہے، سمیر ہی میں کھودی گئی تھی۔ یہ ہنر عراق میں اب بھی موجود ہے اور اس کا نام الغرات ہے۔ اس ہنر کو ریاست لگاش کے بادشاہ نے تقریباً 5000 برس گزرے اس لیے کھدوایا تھا کہ دریائے فرات کے پانی پر امہ جوخا کی ہمسایہ ریاست سے آئے دن جو جھگڑا رہتا تھا وہ ختم ہو جائے۔ اہل سمیر کی خوراک کھجور اور جو کی روٹی تھی۔ ان کے حلوں میں ایک نلکی لگی ہوتی تھی تاکہ جتائی اور بوائی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ یونان کے مشہور مورخ ہیروڈوٹس 490 قبل مسیح 425 نے اس علاقے کی زرخیزی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پیداوار بیج سے 300 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیداوار آبادی کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، چنانچہ اہل سمیر اپنی فاضل پیداوار کو قرب و جوار کے ملکوں کو برآمد کرتے تھے اور اس کے عوض تانبا، چاندی، لکڑی اور دوسری چیزیں درآمد کرتے تھے۔ یہ لوگ گائے، بیل، بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے اور گوشت کھاتے تھے، جو کی شراب بناتے تھے اور اسے مٹی کے حقہ نما برتن میں بھر کر نلکیوں سے پیتے تھے۔ کچی اینٹوں کے یک منزلہ اور 2 منزلہ گھروں میں رہتے تھے۔ ان گھروں کی ساخت وہی تھی جو گرم ملکوں میں عموماً گھروں کی ہوتی ہے، یعنی مکان کے وسط میں ایک صحن اور صحن کے چاروں طرف کمرے۔ سمیری قوم کا سب سے عظیم تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شہر بسائے، شہری ریاستیں قائم کی اور تحریر کا فن ایجاد کیا۔ تحریر جو ہمارے تجربے، خیال اور واقع کو بقائے دوام بخشتی ہے، جو ابلاغ کا سب سے سہل اور دیر پا اور معتبر ذریعہ ہے، اور جو انسان کے ذہنی اور مادی تخلیقات کا سرمایہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ جس جگہ سب سے پہلے یہ فن ایجاد ہوا اس کا نام ایرک ورکا ہے۔ فن تحریر کی افادیت جب سمیر کے دوسرے شہروں پر آشکار ہوئی تو انہوں نے بھی تحریر کے فن کو اپنا لیا، اور رفتہ رفتہ یہ فن دجلہ فرات کی پوری وادی میں رائج ہو گیا۔ وادی دجلہ و فرات کی تہذیب در حقیقت عبارت ہے سمیری تہذیب سے، کیونکہ وادی کے باشندوں نے اہل سمیر سے فقط لکھنے پڑھنے کا فن ہی نہیں سیکھا، بلکہ ان کے دوسرے ہنر بھی اختیار کر لیے، ان کے رہن سہن اور نظم و نسق کے طریقوں کو اپنا لیا۔
اور ان کے دیوی دیوتاؤں اور رسم و رواج کو قبول کر لیا۔ اہل سومیر کے تہذیبی اثر و نفوذ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وادی پر سومیر کا سیاسی اقتدار 2000 سال سے بھی کم عرصے تک قائم رہا، اور بابل و نینوا کی عظیم سلطنتوں نے سومیر کو اپنی قلمروں میں شامل کر لیا، لیکن سومیری تہذیب کا سکہ بدستور چلتا رہا۔ چنانچہ اکادی اور اشوری ریاستوں کے قانون، قاعدے اور معیشت و معاشرت کے طور طریقے بدستور وہی رہے جو سومیریوں نے وضع کیے۔